علیکم، میں ہوں نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے فضائل۔ رمضان المبارک و متبرک و مقدس مہینہ ہے جو ہر سال ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے۔ اس کی برکتیں اور فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے جو کہ رمضان میں پورے روزے رکھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ تمام عبادات و اعمال صرف اور صرف رب تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ سب اسی کی پاک ذات سے وابستہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک ہوتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اسے رد نہیں کیا جاتا۔ اس مہینے بڑی لگن سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے مظلوم کی دعا تو بادل چڑھتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کے جواب میں فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ہر حال میں مدد کروں گا خواہ اس میں کچھ وقت لگے۔ روزہ اسلام ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جس کا متکر کافر ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کی پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بندہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو اسے مجبور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندے سے 70 ماہ سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ وہ شخص جس کو بڑھاپے یا مرض کا عارضہ ہے اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے، گلوکوز چڑھانے، مسوا پر دوا لگانے، کان میں پانی پہنچانے، سر میں تیل لگانے سے، آنکھ میں سرما اور دوا لگانے سے، مسواک کرنے سے، خون نکلوانے سے، شدت تکلیف سے منہ میں دوا لگانے سے اور دانت نکلوانے سے، لپسٹک لگانے سے، بھول سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے بے شمار سہولتیں رکھی ہیں۔ ارشاد رب تعالیٰ ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ یہ وہ متبرک کتاب ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے دل ہیں جو زنگ آلودہ ہیں، جن کے دلوں میں ڈر نہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی ہدایت دے، آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں صدقہ سب اعمال سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کی ہر رات ملتے اور قرآن کی دہرائی کرتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر وقت نصیب ہو جاتے تو میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو اے میرے اللہ
بے شک تو معاف کرنے والا ہے، بخش کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بخش دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت کے لیے جس قدر متحرک ہوتے دوسروں دنوں میں نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اے میرے اللہ، تو سراپا بخشش ہے، بخشش پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان میں سے بنائے جن کو لیلۃ القدر کی فیوز سے فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں رمضان المبارک میں اپنے رب تعالیٰ کو منانے کی توفیق ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے اور عبادت قبول فرمائے، ہمیں اپنے پسندیدہ انسان بننے کا شرف نصیب فرمائے تاکہ ہم جنت کے مستحق ٹھہریں۔ آمین ثم آمین۔